سامعین، جیسا کہ آپ نے ہمارا عنوان دیکھ لیا ہوگا کہ سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اسی طریقے سے شیعہ مذہب کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے بات کریں گے۔ لیکن تمہیداً میں چند باتیں آپ کے سامنے کرتا چلوں، جو کہ میں ہر دفعہ کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام اصلاحی ہے شیعہ نوجوانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کسی پر تنقید مقصود نہیں، اصلاح مقصود ہے۔ ہم آپ کے سامنے جس بھی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات، شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں آپ کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے وہ روایت پیش کریں جس کو آپ کے علماء نے صحیح تسلیم کیا، جو آپ کے معتبر کتابوں کی ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم شیعہ نوجوانوں کو دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ خدا را اپنے ذاکرین کی باتوں سے نکل کر ذرا تحقیق کے میدان میں آئیں اور تحقیق کریں شیعہ مذہب کی، قرآن و سنت کے حوالے سے اور تعلیمات اہل بیت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے شیعہ مذہب کی معتبر کتابیں کیا کہتی ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں نا، تھوڑا سا تحقیق کر لیں۔ صرف مجلسوں میں سنی جانے والی باتوں کے پیچھے مت لگیں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تو بہرحال ہم اپنی اسٹریم کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور ہمارا یہ جو عنوان ہے سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے فی الحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل رکھوں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر، آپ کو احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر محدثین کے ابواب ملیں گے کہ محدثین نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے فضائل کے ابواب لکھے ہیں، فضائل کا عنوان لکھ کر احادیث مبارکہ لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ ان میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو دونوں شہزادے ہیں، ان دونوں شہزادوں کے یہ جو نام ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام رکھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے ان حضرات کے لیے۔ مثلا اگر کسی بچے کا نام کوئی بزرگ، کوئی عالم رکھے تو اسے سعادت سمجھی جاتی ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ جی یہ وہ بچہ ہے جس کا فلاں بزرگ نے نام رکھا ہے، جس کا فلاں نیک عالم نے نام رکھا ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادوں کے نام سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے، جو ایک بہت بڑے اعزاز اور فضیلت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت جو ان دونوں جنت کے نوجوانوں کے شہزادوں کو حاصل تھی، سرداروں کو حاصل تھی، کہ محدثین لے کر آئے ہیں وہ فضیلت صحیح سند کے ساتھ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسمانی مشابہت رکھتے تھے، جسمانی مشابہت رکھتے تھے، اپنے نانا جیسے لگتے تھے یہ دونوں حضرات۔ اور یہ وہ فضیلت ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ فضیلت ان دونوں شہزادوں کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں، علماء نے لکھا ہے کسی اور کو حاصل نہیں۔
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ یہ دونوں اپنے نانا جیسے لگتے تھے جسمانی طور۔ اسی طریقے سے تیسری فضیلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ بتلایا، اسی طریقے سے اللہ کی محبت بھی بتلائی، اور جو بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھے، دونوں شہزادوں سے محبت رکھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ اسی طریقے سے ان دونوں حضرات کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو یہ مختصر فضائل ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو آیت تطہیر ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت تطہیر ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ یہ خاص ازواج رسول کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہو چکی تو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غالباً کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر کے نیچے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لیا، اور پھر ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی گندگی کو دور فرما، رجس کو دور فرما اور ان کو پاک فرما۔ یہ بھی ان دونوں شہزادوں کی فضیلت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں داخل تھی وہاں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شمار فرمایا۔ تو یہ مختصر فضائل ہیں سامعین۔ اسی طریقے سے اگر آپ سیر کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سفر سے آتے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر سوار فرماتے، اپنی سواری پر سوار فرماتے۔ بلکہ لکھا ہے مورخین نے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو غالباً حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، ان دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، محبت تھی ان دونوں شہزادوں کے ساتھ، ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ اسی لیے تو میں نے بتایا نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں۔ تو سامعین یہ مختصر ان دونوں شہزادوں کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، سننے والے سامعین کو، ان دونوں شہزادوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہماری محبت میں مزید اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔
آمین۔ سامعین، یہاں میں ایک بات یہ بھی کرتا چلوں کہ پوری امت مسلمہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہے۔ نہ صرف حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دل دھڑکتے ہیں اہل بیت کے ساتھ۔ اور اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ دیکھیں 6 نام ایسے ہیں، 6 نام جو آپ کو پوری امت مسلمہ میں زیادہ رکھے جانے والے نظر آئیں گے، زیادہ رکھے جانے والے۔ وہ 6 نام کون سے؟ ایک تو اللہ رب العزت کا نام، لفظ اللہ، اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور احمد نام بھی، اور اسی طریقے سے علی، حسن، حسین، یہ نام۔ یہ 6 نام آپ کو جو ہے نا، 6 نام اکثر ملیں گے امت مسلمہ کے اندر، جس سے آپ امت مسلمہ کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ محبت کا اندازہ، اللہ کی ذات تو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے الہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے تو محبت رسول ہونے کے ناطے، اور ان حضرات سے اہل بیت ہونے کے حوالے سے پوری امت مسلمہ محبت کرتی ہے، بغیر تفریق۔ ٹھیک ہے سامنے؟ تو یہ 2 باتیں آپ کے سامنے آج رکھنی تھی۔ تیسری بات اسی ضمن میں کہ دیکھیں محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہوتا۔ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہوتا کہ جی مجھے فلاں سے محبت ہے بس، اور کہتا رہے مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، بلکہ جب تک اس کی پیروی نہ کرے، اس کی بات کو نہ مانے، محبت شمار نہیں ہوتی۔ جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ نبی کی تابع داری کرو، نبی کی پیروی کرو۔ تمہارا دعویٰ تب سچا ثابت ہوگا جب تم نبی علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اور ان دونوں شہزادوں نے، اہل بیت نے نبی علیہ السلام سے محبت کی، اللہ سے محبت کی، نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلے، آپ کی سیرت پہ چلے۔ اب جو بندہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اگر تو وہ ان کی اتباع کرتا ہے، اگر تو وہ ان کے نانا کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اگر تو وہ قرآن پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، صرف زبانی جملہ کہتا ہے اور عمل اس کے برعکس کرتا ہے، ان چیزوں میں لگتا ہے جو اہل بیت سے ثابت نہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات نہیں بلکہ ان کی مخالفت ہے، یا جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے اس کی مخالفت ہے، تو ایسا بندہ دن میں 100 دفعہ کہے کہ جی میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو محبت وہ کرتا ہے حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی سیرت کی اتباع کرتا ہے، جو ان کے نانا کے دین پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ اور جو خالی دعوے کرتا ہے، اس کے دعوے قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے سامنے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ البدایہ والنہایہ اٹھائیں، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ بات آپ کو ملے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے اور نفلی صدقات و خیرات کرنے والے تھے۔ یہ وہ حضرات کثرت سے، ٹھیک ہے نا سامنے؟ تو عبادات کا حال یہ تھا، عبادات کا حال یہ تھا۔ جہادوں میں شرکت کرنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جہادوں میں انہوں نے شرکت کی،
اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جہادوں کے اندر شرکت کی، جہاد کی ہیں اللہ کے راستے. اور اسی طریقے سے یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے لوگ تھے. اب ہم دیکھیں کہ جو بندہ ان کی تابعداری کا دعویٰ کرتا ہے آیا وہ اس طرح ان کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس چیز کو دیکھنا. ٹھیک ہے سامنے، یہ تو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مختصر سی بات ان کی سیرت کے حوالے سے. انشاءاللہ میں مزید اس پر آپ کے سامنے اگلی اسٹریم میں کروں گا. لیکن ایک وہ مذہب، ایک وہ طبقہ جو بالخصوص ان ایام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کے نام پر جلوس، ماتم، نوحے اور دیگر چیزیں کرتا ہے تہوار کی شکل میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ تعلیمات اہل بیت ہے، کیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا دین ہے، کیا وہ ایسا دین ہے جو ہم کافروں کے سامنے پیش کریں، جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے مختصر کچھ رکھتا ہوں. سامنے یہ آپ کو ہماری اسکرین نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، ٹھیک ہے سامعین، یہ ڈھول تاشے وغیرہ ہیں، ڈھول تاشے. اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماذ اللہ ثم ماذ اللہ انہوں نے شبی بنائی ہوئی. ٹھیک ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے ڈرامائی انداز کے اندر، ڈرامائی انداز کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے 9 یا 10 محرم میں. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے، اسے غم حسین کا نام دیا جائے گا اور یہ سجدہ کر رہے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اندازہ لگائیں. یہ دیکھیے ڈھول تاشے اور یہ شہنائیاں، یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ کوئی مسجد نہیں ہے. یہ کیا تعلیمات اہل بیت ہے اور یہ غم حسین ہے، یہ تعلیم دی تھی اہل بیت نے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ساری فلم سازی کی جا رہی ہے. کوئی کیا کیا جا رہا ہے، یہ تہوار کی شکل میں اس طرح کی چیزیں. مزید دیکھیے، یہ دیکھیے، اب یہ کیا ہے، نئے کپڑے، میک اپ، لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ غم حسین منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غم حسین منایا جا رہا ہے.
یہ دیکھیے، یہ فلم ڈرامائی انداز میں جو ہے نا یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ڈرامائی انداز میں. اسے غم کہا جائے گا، اسے غم کہا جائے گا. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسین کی تعلیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں. یہ دیکھیے، منظر کشی بنائی گئی، ٹھیک ہے نا، ڈرامائی انداز میں، اسے ڈرامائی انداز میں. اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کسی علاقے میں کوئی جا رہا ہو اور جناب وہاب کی اور ڈھول تاشے، یہ غم ہے نا، یہ جو آپ یہ غم ہے. دیکھ رہے ہیں یہ مولا کی فوج کے سپاہی ہیں اور یہ اراول دستے کے طور پر یہاں مولا حسین بادشاہ کے قافلے کے بالکل آگے فرنٹ. یہ آپ کو غم نظر آ رہا ہے یا کوئی تہوار منایا جا رہا ہے اس طرح؟ آپ دیکھیے، والی سائڈ پہ یہ لکھا ہوا بھی یہاں پر ہے اولاد حر. یہ بیٹا ہے جناب حر کا اور اس کے پیچھے ایک اور بیٹا ہے جناب حر کا. جناب حر کے دو بیٹے ہیں جو دونوں کے دونوں آپ کو یہاں پر یہ قافلہ بنایا گیا ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام چہرے کو ڈھک دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا سامعین، یہ دیکھیے حضرت حسین کی شبیہ ابھی آ رہے ہیں. کریں اور اولاد امیر المومنین یہ سبز رنگ میں جو ملبوس ہیں یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے. یہ بھی کربلا میں مولا حسین بادشاہ کے ہمراہ تھے اور ٹھیک ہے نا، یہ دیکھ لیجیے مولا حسین بادشاہ کے ساتھ مل کر. آپ دیکھیے، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ غم ہے، یہ دین اہل بیت ہے. مزید دیکھیے، یہ دیکھیے عورتوں کا حال، معاذ اللہ، عورتوں کا حال. دوپٹہ نہیں ہے سر پر صحیح طریقے سے، اپنے سروں کو پیٹا جا رہا ہے، اپنے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، سینے کو پیٹا جا رہا ہے. خود دیکھیے، خود دیکھیے. یہ ہے کیا غم حسین ہے رضی اللہ عنہ؟ یہ تعلیمات اہل بیت ہے. بلکہ میں نے پچھلے سال بھی یہ بات رکھی تھی سامعین، میں دوبارہ رکھتا ہوں آپ کے ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر انبیاء تک آتے ہیں. یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ دیکھیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے انبیاء کی شبیہیں بنائی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے حضرت اسحاق معاذ اللہ، ٹھیک ہے. حضرت زکریا معاذ اللہ شبیہ بنائی ہوئی، حضرت یونس معاذ اللہ، حضرت شعیب معاذ اللہ، کہ انبیاء آ رہے ہیں کربلا کے اندر. یہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہے ڈرامائی انداز میں.
سنا آپ نے؟ دوبارہ سنیے. سنا سامعین آپ نے؟ کہتا ہے کہ ہماری معتبر کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آدم سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء ہیں جنت میں ہیں، لیکن اللہ سے اجازت لے کر چہلم میں آتے ہیں کربلا. اندازہ لگائیں. یہ شیعہ ذاکر شیعہ عالم کہہ رہا ہے یہ بات، یہ ان کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے، مزید دیکھیے. دیکھیے یہ ممبر المحراب، یہ کیا ہے؟ دکھانے کو اور بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے مختصر آپ کے سامنے رکھی ہیں. جی یہ دیکھیے علی اصغر، اور یہ موبائلیں دیکھیں، دیکھیں نا موبائل دیکھیں. ڈرامائی انداز ایک تہوار کی شکل میں یہ تفریح دی جا رہی ہے معاذ اللہ لوگوں کو. غم کہاں ہے اس میں؟ غم کہاں ہے؟ ننگے ہو کے کون سی عبادت ہوتی؟ سن لیا؟ ننگا ہونا خود ایک عیب ہے. کسی بھی خود ان کے ذاکر اس بات کو تسلیم کرو خود. ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو جو ہے سامعین کوئلوں پر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آگ پر نماز پڑھتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ایسی بھی ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسی بھی ویڈیوز ہیں. تو ہمارا سیدھا سا سوال ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو محرم میں شیعہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، خود شیعہ حضرات کے مذہب کی معتبر کتابوں کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنا گریبان چاک نہ کرنا، اپنے منہ پہ جو ہے نا وہ ہاتھ نہ مارنا، اس سے منع کیا گیا. اس کو بے صبری کہا گیا ہے. شریعت کے اندر اگر کسی کا سوگ ہے تو وہ صرف 3 دن بس، اس کے علاوہ نہیں ہے. اس امت پر سب سے بڑا غم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ واویلا مت کرنا. خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا. حضرت علی فرماتے نبی نے ہمیں صبر کا حکم دیا تھا. سید الشہداء جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام، خود اہل بیت کا کیا عمل تھا؟ کیا عمل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اہل بیت کا کیا عمل تھا؟ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کی شہادت پر کیا عمل تھا؟ اور حضرت حسین کربلا میں کیا وصیتیں اور نصیحتیں کر کے گئے تھے اہل بیت کو، اور ان کے واسطے سے امت کو. خدا را اپنے ذاکرین سے جا کے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ محرم کے اندر ماتموں کی شکل میں، مجلسوں کی شکل میں، نوحے کی شکل میں، ایک تہوار کی شکل میں ان سب چیزوں کو کیا جاتا ہے، ڈرامائی انداز دیا جاتا ہے، جہاں نام غم کا لیکن غم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ڈھول تاشے ہوتے ہیں، شہنائیاں ہوتی ہیں. کہ یہ تعلیمات اہل بیت ہے؟ یہ تعلیمات اہل بیت ہے؟ یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا جائے کہ
नवासा रसूल की शहादत को मजाक बनाया आप लोगों ने। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या है ये सब कुछ? ये वो दीन नहीं है जो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाना लेकर आए थे, ये वो दीन नहीं है। इसलिए मैं शिया नौजवानों को दावत फिक्र देता हूँ, मोहब्बत करें हुसैन से, मोहब्बत ईमान का नाम है अहले बैत से, ठीक है ना, इसका इनकार नहीं है। लेकिन खुदारा मोहब्बत कहते किसे हैं? कुरान पढ़ो जाकर पता लगे ना। अल्लाह फरमाते हैं इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा करने का नाम मोहब्बत है, इत्तिबा करने का, ना कि अपनी तरफ से, ना कि अपनी तरफ से दीन बनाने का नाम मोहब्बत, इसका नाम मोहब्बत नहीं। ये मैंने कुछ बातें रखी हैं मगर ना मेरे पास रखने के लिए और बहुत कुछ है, ठीक है। शिया मजहब हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से सिर्फ लफ्ज़ी के एतबार तक मोहब्बत करता है और कुछ नहीं। चलें सामीन, कुछ साथी आए हैं, कुछ अहबाब आए हैं, मैं उन्हें ले लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगा कुछ, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। और कैसी रही गुफ्तगू? माशाल्लाह मैंने देखा था, काफ़ी टाइम हो गया था उसको, और असल में मैं मसरूफियात की वजह से देख नहीं सका उसको सही तरीके से। अच्छा। मौलाना साहब, बस आप यही समझें कि अल्लाह का फजल था कि उसकी इतनी धुलाई हुई ना उस राबते की, मैं आपको क्या बताऊं। आप समझने पूरे मुनाजर उसका चेहरा देखने वाला था, वो खुद जान गया था कि वो इतना बुरा हारा है। आपको पता उसने क्या फिर लास्ट में किया है? वो जो मॉनिटर साहब बैठे थे उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि 10-10 मिनट की कंक्लूजन टर्न कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह यारी साहब पहले 10 मिनट ले लें, फिर मैं 10 मिनट लास्ट ले लेता हूँ। तो वो मान के कहता ठीक है। अब उसने 10 मिनट लिए हैं, उसने इधर उधर की खूब फेंकी, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 मिनट लेकर उसको ऐसा जलील किया है, उसकी एक एक बात तो उसके जवाब दे दिया पोल दी पोल। और लास्ट मैंने कहा कि आप भाई आप तैयार हैं आपका नाम गुलाम उमर रखने के लिए? तो अब आप देखें उसने क्या किया, कहता है कि हाँ अब मैं 10 मिनट फिर से लूंगा, कहता है क्योंकि इससे साबित होता है कि मुद्दई मैं हूँ। और फिर आप समझ लें उसने 10 मिनट दोबारा लिया और मुझे 1 मिनट नहीं बोलने दिया। मेरा माइक म्यूट कर दिया इसके ऑपरेटर ने, बोलने नहीं दिया। और जैसे इसमें 10 मिनट खत्म हुआ है कहता है ठीक है भाई आप पढ़ें, और कह के निकाल दिया। सही, बहुत बेहतरीन हुआ था। और यहाँ पे कमेंट्स में भी आपके बहुत लोग लिख रहे हैं कि जो है अल्लाह यारी को हराओ, अल्लाह यारी को ये करो। अगर आप इजाजत दे तो हम स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखाएं आपको। जी जी दिखाएं भले। जी बस शुक्रिया मौलाना साहब, दिखाते हैं, तमाम लोग देख लें। जिसको ये कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ा मुनाजर है हमारा, अभी देख लेते हैं। मैं शेयर करूं स्क्रीन? जी करें। ठीक, साहब सुन लें। जी देखें, जैसे कि अभी पहले बात हुई थी सर उसके बाद में, इसकी रिवायत इनके नजदीक सारी सही। इसमें कहता है जाफर अलैहिस्सलाम, साहब सुन लें, आपने नाम नहीं सुनता है। अभी जाफर अलैहिस्सलाम قال انا ابي ينادي في بيته الصلاه خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن لي بأس، ठीक है ना। मेरे वालिद अलैहिस्सलाम की रिवायत से याद लीजिएगा, जवाब देना आपको, ठीक है ना, कि मेरे वालिद घर में कहा करते थे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और अगर तुम सो रहे हो कोई, ठीक है ना। देखें एक बार फिर से लोगों को याद दिला दूं, एक बार फिर से याद करें। लाइरी साहब मौजूद नहीं आ रही है, कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर सलाह अज़ान फज्र की है, आज अज़ान फज्र की आप रिवायत है ना, तो मौजूद करें, इधर उधर की बात ना लेना। दूसरी बात सलाह खैरुम ना अज़ान फज्र है। दूसरी बात आपको साबित तो ये करना है कि वो बिदअत उमर की है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपने जो रिवायत नकल की है कि मैं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे वालिद सब घर में हय्या अला खैरिल्लाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहते थे, तो ठीक है ना, तकिया है, क्योंकि अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम नवासिब के बीच में रहते थे, नवासिब के मरकज में रहते थे। तो अगर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जमाने में तकिया का मुराद करते हैं तो उससे क्या हुआ? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस के साथ एक बार फिर इन्होंने बड़ी नाकाम कोशिश करी, बहुत नाकाम, बल्कि नाकाम का लाचार हो गया, है ना। अब बात यह है, देखें इन्होंने कहा कि वो, मैं रिवायत भी बोलता ना इनके सामने, इन्होंने क्या कहा कि वो जो कहा ना अभी इतना की भाई की बात है वो भी तकिया पे मांगा। मैं जरा तमाम लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखें अल्लाह यारी साहब की हाजत में अपने कमरे में न जाने कितने सालों से, ठीक है, अपने घर में रहते हुए इन्होंने अबू बकर को काफिर कहा, उमर को काफिर कहा, हज़रत आयशा के बारे में बदकलामी करी, सब कुछ आपकी किताबों से, सब आपकी किताबों से जान रहे, ठीक है ना। अपने घर में तकिया ना किया, अपने घर में बिल्कुल शेयर की तरह ऑनलाइन पूरे दुनिया के सामने कहते रहे बात, ऐसा ही ना ऑडिटर साहब, ठीक है ना। अब देखें आप कि जब अपने इमाम की बात आई
تو حدیث میں الفاظ واضح ہے، کان فی بیتی الصلاۃ خیر من النوم، اپنے گھر میں کہا کرتے تھے الصلاۃ خیر، او بھائی گھر میں کون سا ڈر ہے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، اللہ بلند آواز سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے تقیہ میں محمول ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق والی روایت ہے کہ اذا كنت في اذان الفجر فقل السلام خیر من النوم، وہ بھی تقیہ میں محمول. بھائی اگر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا اپنا قیاس وجہ اس روایت میں سے کوئی بات پہلی چیز. دوسری بات اگر آپ علماء کے قول دلائیں نا اس میں نیچے کہ وہ شرح میں لکھ دیا انہوں نے ایسا ایسا ایسا، بھائی علماء کے قول تو آپ کے نزدیک حجت ہی نہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال ہے حدیث، ٹھیک ہے نا. آپ اس حدیث میں دکھائیں گے یا تو جو آدمی آیا ان سے سوال کرنے وہ سنی تھا، یا تو یہ ثابت کر دیں یا یہ ثابت کر دیں کہ وہ تقیہ میں محمود اس طرح سے کہ امام خود گالی وہ تقیہ، ٹھیک ہے نا. ورنہ حی علی خیر عمل کی بات رہ گئی. دوسری بات یہ کہ وہ ثابت نہیں کر پائے. کہاں سے آگے بھائی یہ تقیہ ہے، آپ نے تو کوئی بات پیش ہی نہیں کی، امام نے کب کہا. دوسری بات سنی آیا بھی دکھاتا ہے کہ اس خاص سوال کی، ٹھیک ہے. دوسری بات میں بتاؤں انہوں نے دیکھے 2 نمبر ہی کری ہے. جی مولانا صاحب اگلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو، اسی پہ جو اس نے پھر سے بولا تھا. ویسے یہ ہمارے سننے والے سامعین کو ایک اس سے یہ چیز سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دیکھو مبشر بھائی نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، وہی ہم بھی بات کہتے آئے ہیں کہ خود تو دیدہ دلیری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، قرآن کو ناقص کہتے ہیں، اتنا کچھ کہتے ہیں، اور جب بات انہی کے مذہب کے حوالے